ہیلو اینڈ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عائشہ خان ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہاتھ اور پاؤں میں جلن کی، پاؤں کے تلووں کے جلنے کی یا ہاتھ اور پاؤں میں سوئیاں چبھنے کے احساس کی۔ یہ تمام احساسات کب، کیوں اور کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں اور گھر بیٹھے ہم ان کا کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارے جسم میں کئی ہزاروں کی تعداد میں اعصاب موجود ہوتے ہیں، جنہیں انگلش میں نروز کہا جاتا ہے۔ یہ اعصاب ایک دوسرے سے کنیکشنز بنائے رکھتے ہیں اور یہ تمام کنیکشنز ہماری ریڑھ کی ہڈی میں موجود حرام مغز سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ اعصاب یا نروز سینسیشنز محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ گرم، ٹھنڈا، تکلیف، درد یا جلن۔ یہ اعصاب سینسیشنز کو ریکگنائز کر کے پیغام رسائی یا میسنجرز کا کام کرتے ہیں۔ اس بات کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ آپ کا پاؤں کسی گرم چیز کو لگ گیا ہے تو یہ اعصاب اس سینسیشن کو محسوس کریں گے۔ اب یہاں پر دو قسم کی سچویشنز کا سامنا ہوتا ہے، یا تو در حقیقت آپ کا پاؤں کسی گرم چیز کو لگا ہے اور آپ کو جلنے کا احساس ہو رہا ہے، یا پھر آپ کا پاؤں بغیر کسی چیز کو ٹچ کیے آپ کو جلنے کا احساس دے رہا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے ان اعصاب میں خرابی کی، یعنی کہ نروز ڈیمیج۔ اس سچویشن کو انگلش میں پیریفرل نیوروپیتھی کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہینڈ اینڈ فیٹ برننگ سینسیشن کہتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کے جلنے کو ہم اکثر معمولی بات سمجھ کر اوائڈ کرتے رہتے ہیں، مگر یہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور شدید تکلیف کا باعث بنتی ہے، کیونکہ بذات خود یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی اور بیماری یا پرابلم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان وجوہات کی جس کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں کے جلنے کا احساس ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے وائٹامن ڈیفیشنسی۔ جیسے کہ ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی ہمارے اعصاب یا نروز کو وائٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ وائٹامنز انہیں بھرپور مقدار میں نہ ملیں تو یہ ان میں خرابی کی وجہ بنتی ہے۔ ان وائٹامنز میں خصوصاً وائٹامن بی کمپلیکس شامل ہے۔ دوسری اہم وجہ ہے شوگر یا ڈائبٹیز۔ وہ لوگ جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار برابر نہیں ہوتی، جو ان کے جسم میں موجود نروز پر اثر انداز ہوتی ہے اور انہیں ہاتھ اور پاؤں کے جلنے کا احساس دیتی ہے۔ اس کی تیسری بڑی اور اہم وجہ ہے الکوہل۔ وہ لوگ جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں الکوہل کا استعمال کرتے ہیں انہیں بھی اس مسئلے کا سامنا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان سٹیپس کی جنہیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے ہاتھ اور پاؤں کے جلنے سے مکمل چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پاؤں کا مساج کرنا ہے۔ ایک ٹینس کی بال کا استعمال کریں اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں اور گول گھمائیں، اس طرح گھمائیں کہ آپ کے نروز کا مساج ہو۔ اس طرح آپ کے پاؤں میں خون کی روانی تیز ہوگی اور آپ کو جلن کا احساس نہیں ہوگا۔ پاؤں کی ایک اور ایکسرسائز میں شامل ہے کہ آپ لیٹے یا بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں کو ہوا میں اٹھائیں اور اسے گول گول گھمائیں۔ جتنا وقت آپ اس ایکسرسائز کو آرام سے کر سکتے ہیں اتنی دیر اسے جاری رکھیں۔ یہ ایک بہترین ورزش ہے جو آپ کے پورے پاؤں کے مسلز کو اسٹریچ کرتی ہے اور پاؤں میں خون کی روانی کو تیز کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان سپلیمنٹس کی جو نرو ریپیئر میں مدد کرتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو وائٹامن B1، B6 اور B12 کا خصوصاً استعمال کرنا ہوگا۔ وائٹامن B1 جو تھیامین ہے، وائٹامن B6 جو پیروکسیڈین اور وائٹامن B12 جو کوبالامین ہے۔ وائٹامن B1 ہمارے اعصاب میں پیغام رسائی کو بڑھاتا ہے۔ یہ تمام وائٹامنز مل کر ہمارے اعصاب کی پیغام رسائی کو تیز اور بہتر بناتے ہیں۔ ان اعصاب کے ذریعے پہنچنے والے تمام سگنلز کو تقویت دیتے ہیں اور ان اعصاب کی خرابی کو کم کرتے ہیں۔ ان وائٹامنز کا استعمال آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلن کو ختم کرے گا، لیکن اس کی صحیح ڈوز اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کرکیومن جو کہ ہلدی میں پایا جاتا ہے ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس میں درد کو ختم کرنے والی یا پین ریلیونگ پراپرٹیز اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، جو کہ ہلدی کو ہمارے لیے بہت مفید بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے کھانوں میں ہلدی کا زیادہ استعمال کیا جائے، یا آپ دودھ اور ہلدی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاؤں میں ہونے والی تکلیف سے آپ کو چھٹکارا دے گی۔ ایک اور ایلیمنٹ جسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کہا جاتا ہے، جو کہ مچھلی کے تیل یا فش آئل میں پایا جاتا ہے۔ آپ اپنے کھانوں میں مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی کے کیپسولز یا فش آئل کیپسولز مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔
یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہمارے اعصاب کی افزائش کو بڑھاتا ہے اور انہیں تقویت دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ تمام طریقے جس سے آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی جلن کو دور کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہاتھ اور پاؤں کا جلنا ایک علامت ہے۔ جب تک آپ اس بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے، آپ اس کا پرماننٹ حل نہیں کر سکتے۔ تو ہاتھ اور پاؤں کے جلنے کے احساس کو معمولی بات نہ سمجھیں اور اپنے ڈاکٹر سے جلد از جلد رجوع کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔